جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک ویڈیو میں آپ بولے تھے کہ اللہ جو ہے ایک پراپر ناؤن ہے، تو اگر یہ ایک پراپر ناؤن ہے تب ایسا کیوں ہے کہ بس سیمیٹک لینگویج میں ورڈ پریزرو جیسے عربک میں یا سیریاک میں یا ارامک میں یا ہیبریو میں، باقی دنیا کے کسی لینگویج میں لوگوں کے پاس یہ گاڈ کا نام کیوں نہیں پریزرو ہے؟ اچھا، تو آدم علیہ السلام کو کون سا نام بتایا گیا تھا؟ قرآن کریم کو ہی بنیاد بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا کو اللہ ہی کہتے تھے. تو پھر اس سکسیسو جنریشنز میں بس مڈل ایسٹ میں ہی لاس کیوں نہیں ہوا، باقی ساری جگہ لاس کیوں ہو گیا؟ بھیا اگر یہ آپ آرگیومنٹ کریں گے نا تو پھر تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کوئی بھی شرک نہ کرتا. تو obviously وہ اگر مختلف لینگویج کے اندر مختلف چیزیں دیتا ہے، مجھے ان کا اختلاف سمجھ نہیں آ رہا. فار دا سیک آف آرگیومنٹ، آدم علیہ السلام کو اگر اللہ نہیں ورڈ سکھایا تھا، کوئی اور ورڈ بھی سکھایا تھا، ذات ایک ہے نا، اس کے علیحدہ نام ہے. اس نے ایما تدعو، کسی بھی نام سے پکار سکتے ہو آپ اسے، کسی بھی نام سے. تو ہم مسلمانوں کا بھی یہ زور نہیں ہے. اچھا جی، اگلے صاحب ہمارے پاس ہیں ایکس تھیسٹک ایکس مسلم. السلام علیکم. اسلام مرتد ہیں آپ؟ جی نہیں، پھر میں نے ایکس مسلم لکھا ہے. ایکس تھیسٹک ایکس مسلم لکھا ہے. جی اچھا جی بولیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک ویڈیو میں آپ بولے تھے کہ اللہ جو ہے ایک پراپر ناؤن ہے، تو اگر یہ ایک پراپر ناؤن ہے تب ایسا کیوں ہے کہ بس سیمیٹک لینگویج میں ورڈ پریزرو جیسے عربک میں یا سیریاک میں یا ارامک میں یا ہیبریو میں، باقی دنیا کے کسی لینگویج میں لوگوں کے پاس یہ گاڈ کا نام کیوں نہیں پریزرو ہے؟ نہیں، ایک آدمی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے کئی پراپر ناؤنز ہو سکتے ہیں، پراپر نیمز ہو سکتے ہیں. جیسے اب حیدرآباد میں آپ اگر ہیں تو تین چار نام جو ایک آدمی لے کے پھرتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایک آدمی کو ایک محلہ والے یا ایک اس کے اپنے ننیحال والے ایک نام سے جانتے ہوں، ددیال والے دوسرے نام سے جانتے ہوں. یہ تو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، عام انسانوں کے اندر بھی. تو خدا کے نہیں، بھی تو الگ الگ پراپر ناؤن سے تو نہیں جانتے ہیں، پراپر ناؤن تو ایک ہی ہوتا ہے نا. کیوں؟ مطلب اگر آپ کو آپ کا نک نیم مثلا ایکس مسلم ہو اور آپ کا اصلی نام مثلا عبداللہ ہو، اور جو آپ کے کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہو، اور محلے والے سب آپ کو ایکس مسلم کے نام سے جانتے ہوں، ٹھیک ہے، تو اور یہی آپ کا لوگ سمجھتے ہو کہ یہی آپ کا پراپر ناؤن ہے، وہ آپ کا عبداللہ نام نہیں جانتے ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ لیکن وہ اس کیس میں نا جب بتایا نہیں گیا ہو دوسروں کو میرا نام یہ ہے، اوریجنل نام جو بھی ہے عبداللہ، تو لیکن ایسا تو نہیں، خدا نے تو مطلب پروفٹس کے تھرو کسی نہ کسی وقت خدا نے باقی لوگوں کو اپنے بھی اپنا اوریجنل نیم بتایا ہوگا نا. ایک تو یہ کہ خدا کے ایک نام نہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، خدا کے بہت سارے نام ہیں، ٹھیک ہے. اب اس نے کچھ نام ہمیں ریویل کیے اور کچھ نام دوسروں کو ریویل کیے، دوسرے انداز سے اس نے بتایا. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ جو ہے پھر وہ ہر زبان کے اندر ہونا چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، تو آدم علیہ السلام کو کون سا نام بتایا گیا تھا؟ آدم ہے، اور انہی کو جو ہے ایڈم، پھر چونکہ وہ پرانے اسکرپچرز میں بھی ہے تو وہاں نہیں، ایڈم ان کو کو گاڈ کا کون سا نام بتایا گیا تھا؟ ان کو گاڈ کا کون سا نام بتایا گیا تھا؟ قرآن کریم میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی ملتا ہے ہمیں. اب ہم قرآن کریم کو ہی بنیاد بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا کو اللہ ہی کہتے تھے. تو پھر اس سکسیسو جنریشنز میں بس مڈل ایسٹ میں ہی لاس کیوں نہیں ہوا، باقی ساری جگہ لاس کیوں ہو گیا؟ بھیا اگر یہ آپ آرگیومنٹ کریں گے نا تو پھر تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کوئی بھی شرک نہ کرتا، چونکہ جب نام یاد ہے تو پھر عبادت بھی تو یاد رہنی چاہیے تھی. کتنے سارے تو مشرکین ہیں. لیکن وہ پھر بھی جو مشرک بھی ہیں وہ بھی ایک سپریم گاڈ میں تو وہ بھی مانتے ہیں، مان ہی لیتے ہیں اللہ کو تو نہیں مشرک مان بھی رہے ہیں. نا، وہ سپریم گاڈ کو ماننے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. اور کیا ایتھیسٹ، آپ تو خود ہی پتہ نہیں آپ ایتھیسٹ رہے کیا رہے، ایتھیسٹ تو خدا کو نہیں مانتا، لیکن آدم کی اولاد میں تو وہ بھی ہے. آپ جی کا یہ اگر آرگیومنٹ ہم مان لیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی ایتھیسٹ نہیں ہونا چاہیے لاجیکلی، چونکہ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم جو ہے ایتھیسٹ نہیں تھے، العیاذ باللہ. جی دیکھیے، وہ گاڈ کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرتا ہے، لیکن مطلب تو ایک ٹائم پہ تو اگر مان. گاڈ کا ایگزسٹنس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یقینی طور پر معلوم تھا اور تھا، ان کی اولاد کو تھا، تو پھر ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کو بھی ہونا چاہیے آپ کے اس آرگیومنٹ کے مطابق، ٹھیک ہے. تو جب وہ گاڈ کے ایگزسٹنس ہی کو بھلا بیٹھے تو بھائی نام بھلانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر ایک پارٹیکولر ایریا کے کیوں نہیں بھولا مڈل ایسٹ کے؟
نہیں اس کا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اگر اس میں چلے جائیں, عامر بھائی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ انہوں نے کیا نام ہے ان کا, جنہوں نے دیانت سرسوتی کے خلاف جو کتاب لکھی ہے نا, اس کے جواب دیا ہے ثناء اللہ امرتسر. غالباً ان کی جو کتاب ہے وید کا وید کی حقیقت, تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایلیا, اللہ کا جو لفظ ہے وہ الہ, ایلیا کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے مڈل ایسٹ میں بھی, اور اسی طریقے سے آرینز جو ہیں ان میں بھی ایلیا کا لفظ استعمال ہوا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو کیا یہ بات میری یادداشت صحیح ہے؟ حضرت میرے علم میں نہیں ہے, میں دیکھوں گا اس کو. میرے علم انہوں میں نے نہیں. اس کو ثابت کیا ہے کہ تبتن کا جو ایریا ہے, تبت کا علاقہ, تو یہاں پر ایلیا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو الہ اور اللہ اسی سے نکلا ہے جو اس کے قریب ہے, صرف پرناؤنسیشن بدلا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ صرف مڈل ایسٹ میں ہوا ہے ایسا نہیں. اچھا دوسری بات, ایکس تھیسٹک ایکس مسلم صاحب, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو مڈل ایسٹ کی تہذیب بنی ایک ہے نا, یہ آج ایک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تہذیب ایک نہیں تھی. حجاز کا علاقہ الگ تھا, یمن کی تہذیب الگ تھی, عراق کی الگ تھی. عراق میں تو مذہبی دوسرا تھا, وہ تو پارسی تھے, عراق تو عربی بھی نہیں تھے, عراق تو عربی بھی نہیں مانے جاتے. وہی تو کہہ رہا نا, وہ تو مذہبی دوسرا تھا, ان کی لینگویج دوسری تھی. شام کی لینگویج الگ تھی, ایجپٹ کی لینگویج الگ تھی, وہ کاپٹک تھے. اور تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ مڈل ایسٹ کی تہذیب اور زبان ایک تھی, تو آج ایک ہوئی ہے بھائی. اچھا ان سے میں ایک چیز زبان پوچھنا چاہتا الگ ہوں. ہوتے ہوئے بھی وہ ورڈ سیم تھا, ہم یہ کہہ رہے ہیں. مسلم بھائی جو آپ ابھی حضرت ورڈ بتا رہے تھے وہ اچھا ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. اب ایک اور بس سوال کا جواب دے دیجیے. رک جائیں بھائی, رک جائیں بھائی. جی بات ہے بھائی, وہ جی آتے بھائی. اکشر وگیان کی نام کی کتاب ہے, اس میں ہے وہ ورڈ جو آپ بتا رہے تھے کہ الہ سے بنا اللہ, پھر پرمیشور سے آگے علی میں ملے نام کا وہ دیا ہے انہوں نے بریکٹ ڈال کے. یہ ہے اس کتاب میں, اکشر وگیان نام کی کتاب ہے, ہندی میں ہے. میں اس کا شیئر کر دیتا ہوں 1 منٹ. اچھا وہ میرے پاس اس کا فوٹو کاپی ہے. چلیں آپ اس کو شیئر کریں. بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی حضرت, دوسری چیز یہ ہے کہ جب لینگویجز مختلف ہوتی ہیں تو ان میں مختلف, جب اللہ نے یعنی جس کی ذات ہے, جس کا نام ہے, جس نے لوگوں کو سکھانا ہے, تو obviously وہ اگر مختلف لینگویج کے اندر مختلف چیز دیتا ہے. مجھے ان کا اختلاف سمجھ نہیں آ رہا. فار دا سیک آف آرگومنٹ, آدم علیہ السلام کو اگر اللہ نہیں ورڈ سکھایا تھا, کوئی اور ورڈ بھی سکھایا تھا, ذات ایک ہے نا, اس کے علیحدہ نام ہے. اس نے کہا ہے ایما تدعو, کسی بھی نام سے پکار سکتے ہو آپ اسے, کسی بھی نام سے. تو ہم مسلمانوں کا بھی یہ زور نہیں ہے کہ آپ اللہ ہی کہیں, اللہ کے علاوہ اور نہ کچھ کوئی نام نہ لیں جو اس کا شایانہ شان نہیں. آپ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو جو اللہ کے علاوہ نام کو پکار رہے ہیں جو اس کی شایانہ شان ہے, یعنی اس کے نام میں کسی کو شریک نہیں کرتے, ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرمیشور ہے, ایشور ہے, ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جس طرح یہ سمجھ لیں کہ جیسے ماں باپ ہیں, ماں باپ اردو کے اندر بولا جاتا ہے, یا ماتا پتا بولا جاتا ہے, یا فادر اینڈ مدر بولا جاتا ہے, یا اب اور بولا جاتا ہے. یہ لفظوں کی اختلاف ہے, وگرنہ کریکٹر تو ایک ہی ہے. یعنی اگر آپ کے ماں باپ کو کوئی عربی کے اندر اب کہے گا تو آپ کے ابو بدل نہیں جائیں گے, رہے گی وہی جس کے آپ بیٹے ہیں. اسی طریقے سے انگلش میں کوئی فادر کہے گا تو آپ کے ابو بدل نہیں جائیں گے, ابو وہی رہیں گے جو آپ کے ابو ہیں اوریجنل. تو اسی طریقے سے زبانوں کے مختلف ہونے سے اس کا مقصد نہیں ہے کہ کوئی ذات بدل جاتی ہے. اور اگر اسی اللہ نے سکھایا ہو انسانوں کو کہ آپ مختلف, یعنی ہر علاقے کے اندر مختلف ناموں سے اس کو پکارا گیا ہے, تو اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی اس میں کوئی برائی ہے. 1 منٹ آتی بھائی, تو دیکھیں بھائی, اب جو چیزیں ابھی تک کے ثابت ہو کر سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ ہمارا اس کے اوپر اصرار نہیں ہے کہ خدا کو اللہ ہی پکارا جائے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں کہہ دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں. قرآن میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس کو جس نام سے بھی پکارو گے کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. اب جب ہمارا یہ اصرار ہی نہیں ہے کہ خدا کو اللہ ہی کہا جائے, تو کسی دوسری زبان یا کسی دوسری تہذیب میں اللہ کو اگر اس کی شایان شان کوئی نام اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ اسکرین شاٹ عاطف صاحب آپ دکھا رہے تھے, کیا ہوا اس کا؟ جی دکھائیں, یہ کیا چیز ہے؟ جی زوم کرے کنٹرول++. یہ میرے خیال سے وہ اس کی ورڈ کی ایٹمولوجی بتا رہے ہیں شاید. ہاں تو ذرا سا اس کو زوم کر لیں پھر بتائیں. جی کیا ہے یہ؟ اللہ, پرمیشور, ٹھیک ہے.
इले इल्ले मतलब भाई म्यूट है, आतिफ भाई माइक म्यूट म्यूट है। करें, आतिफ रैयान शायद साहब अनम्यूट unmute करें। नहीं शायद वो हाँ। मुझे अनम्यूट करने के लिए फिर यहाँ आना पड़ा स्क्रीन हटा के। अच्छा चले एक खैर, मिनट क्या में फिर देख लूं। अब आप उसमें उसको वाजे करें। ये देखिए हजरत, इसमें है जी हाँ, ये पूरी शंकराचार्य में, अब इसको मैं छोटा करके बताता हूँ। इन्होंने पूरी किताबों का इसमें दिया है, पूरे नामों का कि किससे क्या बनता है, किससे क्या बनेगा, ये सारा उन्होंने दिया है। इले नाम है, इले का अल्लाह बना, फिर परमेश्वर, ओम हुआ, यहाँ ऊपर लिखा है ओम हुआ। मतलब सारा कुछ इन्होंने बता रखा है कौन सी क्या बन सकता है इनका। तो जो ये नाम एलिया है, या ये इले है वो इनके यहाँ इस्तेमाल है या नहीं, ये मेरा सवाल है। जो इले आवाज उनकी कट रही है शायद, आप इसको बंद कर दें, दे रहे हैं ना, इसको बंद कर दीजिए, स्क्रीनशॉट हटा दीजिए। हाँ स्क्रीनशॉट आप हटा दें। आवाज आ रही मेरी आप लोग? आप बोलें, जो एले का लफ्ज है वो क्या इनके यहाँ इस्तेमाल में है, किसी किताब में इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर के लिए? वो तो परमेश्वर वाला जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो तो फिलहाल मेरे पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन ये जिन शंकराचार्य जी ने लिखी है इनकी काफी किताबें हैं, उसमें जरूर इन्होंने इस्तेमाल किया होगा, ऐसा नहीं है कि ना किया हो इस्तेमाल। नहीं एक तो होगा वाली बात है, और एक ये है कि इन्होंने किया है, तब तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। लेकिन अगर हाँ तो लेकिन अगर मेरे ख्याल से अल्लाह के लिए उन्होंने एले का लफ्ज दिया है कि ये लफ्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आई है, वरना वो लफ्ज मौजूद है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर मजीद तहकीक की जानी चाहिए, और बगैर तहकीक के हम कोई बात नहीं करेंगे। जब तक कि हमारे पास प्रूफ और रेफरेंस ना हो तब तक के फिर हम इस चीज को यही मौकूफ करेंगे कि भाई हिंदुइज्म में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बहरहाल मैंने अपनी याददाश्त की बुनियाद पर कहा था कि एलिया का लफ्ज जो है वो तिब्बतन्स में इस्तेमाल हुआ है, मैंने ये किसी किताब में कई साल पहले पढ़ा था। तो लेकिन इसके बावजूद भी ये बात जो हमारा दावा है वो कम से कम ये नहीं है कि अल्लाह को अल्लाह ही कहा जाएगा तो भी बात बनेगी, वरना नहीं, ये कोई हमारा दावा नहीं है। ठीक है भाई।